پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ میجر رضا اور آج کی قسط بالکل مس نہ کیجیے گا اس لیے کہ بڑا ہی شغل ہے. اتنا شغل ہے کہ صبح سویرے کسی نے مجھے کال کی, اس نے کہا سر آپ نے یہ آرٹیکل پڑھا یا نہیں پڑھا. میں نے کہا کہ میں نے تو نہیں پڑھا. تو بہرحال اس نے پھر مجھے لنک بھیجا اور اس کے بعد میں نے تفصیل سے اس کا جائزہ لیا. تو سب سے پہلے میں آپ کو سناتا ہوں ایک مزاحیہ قصہ اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون سے آرٹیکل کی میں بات کر رہا ہوں. تو بات یہ ہے کہ ہم اس زمانے میں کپتان تھے, تو ہم مری چلے گئے, میں اور میرے کورس میٹ, اور ہم اسی طرح وہاں پہ پھر رہے. تو ہمیں ایک اور کورس میٹ مل گیا, تو ہم نے گپ شپ لگی. ہم نے کہا تو کدھر پھر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ یار میں جو ہے نا وہ تیری بھابھی کے ساتھ آیا ہوں, میری ابھی شادی ہوئی ہے, تو میں جو ہے نا ہنی مون پہ ہوں. تو ہم نے کہا یار کمال. تو ہم نے کہا آ جا تجھے رات کو کھانا کھلاتے ہیں, بھابھی کو بھی ویلکم کرتے ہیں اور یہ اور وہ. تو لانگ سٹوری شارٹ, وہ رات کو کھانے پہ آ گیا, اس کی مسز اس کے ساتھ تھیں. تو ہم نے ان کو جب کھانا دیا تو میرے ساتھ بے ساختہ یہ ہوا کہ میں اور میرے ساتھ وہ جو دوسرا شرارتی انسان تھا, تو ہم نے کہا کہ جب میل ملاقات کے بعد جب بیٹھ گئے, مجھے اچھی طرح یاد ہے مری کا وہ ریسٹورنٹ بھی ایسے میری آنکھوں کے سامنے ہے کہ جیسے آج کی بات ہے. تو معمولی سا درمیانہ سا ریسٹورنٹ تھا, مطلب ہم اس کو ویلکم کرنا چاہ رہے ہیں. تو وہاں پہ نا ہم نے اس کو کہا, اس کی مسز کو, کہ کورس میٹ کو دیکھتے ہوئے ہم نے کہا کہ بھابھی رقیہ ہے نا؟ تو اس کی تو طوطے اڑ گئے. تو اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتا, تو اس کی جو مسز جو ہماری نئی بھابھی تھیں, تو انہوں نے کہا کہ بھائی کون رقیہ؟ تو ہم نے کہا اس کو دیکھتے ہوئے کہ رقیہ کا نہیں پتا بھابھی کو. بس اتنا سا ہم نے کہا. مجھے نہیں معلوم کہ اس نے شبنم سے شادی کی تھی یا کس سے شادی کی تھی, لیکن اس کے بعد بھابھی نے نا دوسرا موقع نہیں دیا. انہوں نے کہا چھوڑو کھانے شانے کو, کیا آرڈر دینا ہے کیا نہیں آرڈر دینا, کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے, تم یہ بتاؤ کہ رقیہ کون ہے. ہم نے لٹرلی قسمیں کھائیں کہ بھابھی ایسی شوگر لگا رہے تھے, یہ تھا وہ تھا, لیکن میرا خیال ہے کہ بھابھی نے کہا کہ میں بلی اور بلے اور ساروں کو نا آج ہی مار دوں تاکہ کوئی مسئلہ ہی نہ ہو. اور بھابھی نے کھانا چھوڑ دیا جناب, اور اس کے بعد وہ آگے آگے ہمارا کورس میٹ پیچھے پیچھے, اور میں اور میرے ساتھ جو دوسرا تھا, ہم نے کہا کہ یار استاد ذرا زیادہ ہی ہو گیا ہے. بھابھی نے تو مطلب کوئی گنجائش ہی نہیں دی, فل چوتھے گیئر میں گاڑی لگا دی. تو اینی ویز مجھے نہیں معلوم اس کے بعد اس کورس میٹ سے کبھی ملاقات ہوئی یا نہیں. بلکہ اب اس پروگرام میں یہ قصہ سناتے ہوئے مجھے خیال آیا ہے کہ میرا خیال میں کہ اس کی بھی خیریت مجھے معلوم کرنی چاہیے اور پتہ کرنا چاہیے کہ اچھا رقیہ نہیں تو شبنم. تو بہرحال فوج کا یہ چھوٹے چھوٹے شغل ہوتے ہیں, اور اسی کی وجہ سے نا مجھے فوجی زندگی بڑی مزیدار لگتی ہے. وہ اس لیے کہ فوجی منموجی اپنی دنیا میں پھر رہے ہوتے ہیں, پاکستان میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ان کو کوئی خبر نہیں ہوتی کہ جناب کون ادھر ہو گیا تو کیڑا سیاسی نظریہ تو کیا. تو اینی ویز جس آرٹیکل کی میں بات کر رہا تھا وہ میں ضرور دکھانا چاہتا ہوں, اور آج کے قصے کو میں اس کے ساتھ ریلیٹ بھی کروں گا, میں ساتھ ساتھ اپنی کامنٹری کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ جناب یہ کیا ہے. تو اگر میں یہاں پہ آپ کو اپنی اسکرین دکھا سکوں, تھوڑا بہت اندازہ آپ کو ہو گیا ہوگا. جی یہ اسکرین میرے سامنے آ گئی. تو پہلے تو انصاف سے آپ اچھی طریقے سے واقف ہیں, میں کسی کے بارے میں ذاتی طور پہ بات نہیں کرتا, لیکن یہ دیکھیں کہ محنت کی ہے اس آرٹیکل پہ, میں اپنی کامنٹری کر رہا ہوں اس آرٹیکل کے اوپر. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ جو تصویر ہے نا کیا کہتے ہیں اس میں, یہ جیمنگ لکھا ہوا ہے, لیپ ٹاپ اچھے دیے ہیں, اور پیچھے کانفیڈینشیل لکھا ہوا ہے, آپریشنز لکھا ہوا ہے. تو یہ کسی فوجی بھائی نے نا بڑی محنت کے ساتھ, سابقہ فوجی بھائی نے, مجھے لگتا ہے کہ ان پٹ جو ہے نا کوئی فوجی تھی, تو یہ کافی جو ہے نا تصویر کے اوپر انہوں نے کیا ہے. اور یہ یہاں پہ جھنڈا شنڈا لگا کے, تو ویسے رینک اوپر کافی سارے پہنا دیے ہیں, سائڈ پہ یہ حوالدار کا بلہ لگا دیا ہے, یہ اتنے زیادہ. لیکن کٹ پیسٹ کا یہ کمال ہے کہ بھئی جب آپ کسی اور کی تصویریں استعمال کریں گے تو پھر یہ تو ہوگا. تو باقی سارا کچھ پھر بھی گزارے لائق ہے. ایک یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے, اور دوسرا یہ کہ یہ جو پیچھے کھڑے ہوئے ہیں نا کالے رنگ کے سوٹ پہنے ہوئے لوگ, تو یہ میرا خیال میں کہ یہاں پہ تھوڑا سا نا اس میں جھول ہے. یہ جو, اور دیکھیں کتنے سیانے ہیں کہ پاکستان کا نا نیچے والا نقشہ لگاتے ہیں, اوپر والا نہیں لگاتے. وہ اس لیے کہ جن ڈیڈی کے لیے یہ کام کرتے ہیں نا, وہ اوپر والے نقشے کے اوپر ان کو بڑا اعتراض ہوتا ہے, اس لیے کہ اس میں جموں اینڈ کشمیر آتے ہیں نا جی, تو پاکستان کا ہے کشمیر,
تو وہاں پہ ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو ایسے ابو کے وفادار ہیں کہ یہ ابھی میں نے نوٹ کیا ہے کہ دیکھیں کہ پاکستان کے اوپر والا نقشہ نہیں ڈالتے. تو جو پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں ان کے ایجنڈے کو آپ نے پہچاننا ہونا جی. تو یہ دیکھ لیں کہ کیسے خوبصورت طریقے سے دھڑ لگایا ہے پاکستان کا اور نیچے والا حصہ لگایا ہے, لیکن جہاں پہ پرابلم ہے وہاں پہ نہیں لگایا. کیوں کہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہاں پہ کون سے والا نقشہ. اگر وہ والا ڈالیں جو ان کے مالک ان کو کہتے ہیں تو پھر پاکستانی تب جائیں گے اور پہچان جائیں گے, اور اگر وہ والا لگائیں کہ جو پاکستانی مانتے ہیں تو پھر مالک ناراض ہو جائیں گے. وہ کہیں گے کہ جی جو ٹکڑے تمہیں دے رہے ہیں اس پہ کیسے تم پلتے. اینی ویز, تو کن شپ ان کلنگز ٹائٹل ہے, کمال ٹائٹل لگایا ہے انہوں نے. وہ اس لیے کہ جی قتل میں رشتہ داریاں. رولز آف بریگیڈیئر خٹک, اس کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں. اسد میں نہیں جانتا. فیصل میں جانتا ہوں. کرنل شہزاد میں یس جانتا ہوں. ان دی اسلام آباد میسکر کے اسلام آباد کے قتل عام میں. ٹھیک ہے, تو دیکھیں یہ بڑے تیز لوگ ہیں. وہ جو 5ویں پشت کی ابلاغی جنگ وجاہت مسعود صاحب کہتے ہیں, میرے بڑے فیورٹ جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس کو, ادیب ہیں, لکھاری ہیں, بات چیت کرتے ہیں, پڑھاتے ہیں, مجھے بڑے پسند ہیں. تو وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ 5ویں پشت کی ابلاغی جنگ تو یہ ہے 5ویں پشت کی ابلاغی جنگ. تو آپ دیکھیں کہ کیسے ایک تو یہ ہے کہ جی اسلام آباد میسیکر قتل عام اور رشتہ داریاں قتل میں. تو ابھی آپ کیا کہتے ہیں کہ جی ہی از رپورٹڈلی لنکڈ ٹو ارم منیر, اور دوسرا یہاں پہ انہوں نے وائف آف چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کی مسز کی بات کر رہے ہیں کہ ان سے ان کا تعلق ہے, اور میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کن کی بات کر رہے ہیں. تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی دس انویسٹیگیٹو رپورٹ از بیسڈ آن دی انٹل رپورٹ آف 786 انٹیلیجنس بٹالین. تو دیکھیں میں آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں نا وہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جی یہ آپ سمجھیں کہ ان کا جو ایجنڈا ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ یہ نا 786 استعمال کریں گے, بسم اللہ کہیں گے, اللہ کا نام لیں گے. تو یہ ان کا طریقہ واردات ہوتا ہے. تو پھر اس کے بعد دیکھیں کہ جی کیونکہ ان کو پتہ ہے پاکستانی جو ہے اسلام سے, اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں, تو 786 اس لیے لگاتے ہیں کہ تاکہ جو ہے نا ذرا ان کی بات بن سکے. آپ کے محبت کو آپ کے خلاف ہی استعمال کرتے ہیں. تو یہ ان کا ایک طریقہ واردات ہوتا ہے. تو اینی ویز آگے یہ کہتے ہیں کہ جی سبجیکٹ, یہ دیکھیں نا فوجی جب لکھتا ہے نا آرٹیکل تو اس میں وہ اپنے جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ چور اپنے نشان چھوڑتا ہے. تو یہاں پہ جو ہے نا یہ میں شرطیہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ اس میں کسی فوجی کی ان پٹ شامل ہے. ویسے تو یہ جو لکھنے والے ہیں یہ خود بھی صاحب کا مطلب اپنے آپ کو ابھی فوجی کہنے کی کوشش کریں گے, اگرچہ ان کا رینک واپس لے لیا گیا ہے. تو یہ کہتے ہیں جی پروفائلز آف بریگیڈیئر وحید عابد خٹک, پی اے نمبر 7 لکھا ہے تاکہ تھوڑی سی جان پیدا ہو. کرنل شہزاد رضا بھی آ گیا ہے, جان پیدا ہو. اور یہ ڈپٹی ڈائریکٹر. اچھا آگے سٹوری جو ہے جس کی وجہ سے میں نے آپ کو وہ پہلا قصہ سنایا تھا. اب یہ وحید عابد خٹک جو ہے انہوں نے نیچے ان کی سٹاف کالج کی تصویر لگائی ہے اور اس کے اوپر کہا ہے کہ جی شبر کلی. تو وحید عابد کو شبر کلی میرا خیال بلاتے ہیں. تو اس کے اوپر جو اس نے پھپتی کسی ہے, میں کہتا ہوں کہ اس نے بڑا ظلم کیا اس شریف سے انسان کے ساتھ. اس لیے کہ وحید عابد خٹک کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ بھائی وحید عابد خٹک کس طرح اس بات کا جواب دے گا. تو بہرحال وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ڈیورنگ ہز ٹینیور ایز کیپٹن ہی واز اکیوزڈ آف اسمگلنگ ویپنز انٹو پاکستان. یہ ویسے اس نے صحیح بات کی ہے میرا خیال میں. ان کو انہی کی زبان میں یا جو خوش کرنے کے لیے سب کو میں کہہ دوں وہ یہ ہے کہ عابد خٹک میرا جونیئر تھا, میں اس کا کمپنی سارجنٹ میجر تھا. تو میں نے عابد خٹک سے پوچھا کہ ہاں بھائی تم نے کیوں فوج جوائن کی ہے؟ تو اس نے کہا سر میں اسلحے کی اسمگلنگ کرتا ہوں, اس لیے میں نے یہ سوچا ہے کہ جی کیوں نہ اسلحے کا جو سب سے بڑا بیوپاری ہے پاکستان میں اسی کے ساتھ شامل ہو جاؤں. تو اس لیے سر میں پاکستان آرمی میں آیا ہوں. تو یہ اس نے صحیح بات کی ہے. یہ وحید عابد خٹک نے مجھے پہلے دن بتایا تھا اور میں نے کہا وحید عابد تیرا بڑا زبردست پلان ہے. اور دیکھیں آج یہ بریگیڈیئر یہاں پہ میرا دل کرتا ہے کہ میں کیا کہوں یار, کہاں جاؤں اور کیسے سمجھاؤں آپ لوگوں کو کہ یہ 5ویں پشت کی ابلاغی جنگ میں آپ کے ذہنوں میں جو یہ زہر انڈیل رہے ہیں اور آپ بھی معصوموں کی طرح جام پہ جام بھر کے پیے جا رہے ہیں. سنیں ان کی بکواس. تو آگے کہتا ہے کہ این انگیجنگ ان این افیئر ود این امریکن وومن. ویسے یہاں پہ اس نے غلطی کی ہے, غیر ملکی خاتون لکھ دیتا تو ذرا زیادہ سنسنی پیدا ہوتی. امریکی خاتون لکھ کے خواہ مخواہ اس نے جو ہے بونگی ماری. ریزلٹنگ ان این ابارشن. ٹھیک, تو اب وحید عابد خٹک کیسے سمجھائے گا
کہ کپتانی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ خالی رقیہ ہم نے کہا تھا اور کتنا بڑا مسئلہ بن گیا تھا. یہاں پہ تو ایک امریکن خاتون اس نے کہہ دیا اور پھر ابارشن بھی ڈال دیے. لیکن میری اپنی ذاتی جو معلومات ہیں اس کے مطابق ابارشن نہیں ہوئی. وہ اس لیے کہ خٹک کی ایک بات بڑی اچھی تھی. خٹک نے کہا کہ سر بس جو پیدا ہو گیا وہ پیدا ہو گیا ہے، چاہے حلال کا ہے چاہے حرام کا ہے. تو اس لیے میں اس کی جو ہے نا یہ چیزوں میں بلیو نہیں کرتا. اور میرے خیال میں کہ وہ جو شادی کے بغیر پیدا ہوا ہے اس کا نام میں آنے والی قسطوں میں آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ وہ کون ہے. کیونکہ جہاں پہ جھوٹ عام ہو وہاں پہ پھر اس طرح جانا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، سنسنی مزید پیدا ہو. انہی کے جس طرف یہ دریا بہا رہے ہیں اسی طرح آپ بھی بہتے ہوئے چلے جائیں اور ان کو پتہ چلے. آگے کہتے ہیں کہ جی ڈسپائٹ کمپلینٹس لانچڈ بائی یو ایس اتھارٹیز نو ایکشن واز ٹیکن اگینسٹ ہم. اعلیٰ قسم کی بونگی ماری ہے. ایک طرف یہ ڈالر آرمی جو امریکہ کے نیچے لیٹنے کے لیے ہر دم تیار ہے، لیکن یہاں پہ یہ موصوف لکھ رہے ہیں. دیکھیں نا، جب بونگی آپ نے مارنی ہو تو وہ انہی کے مطلب ایک بڑا مشہور کال ہے نا کہ جی ایک تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، اوپر سے کوشش بھی نہیں کرتے. اور یہ جو آپ کبھی کبھی ڈفر ڈفر کہتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یس ہیں کچھ بیچ میں ڈفر کے جن کی نشانیاں آپ کو میں دکھا رہا ہوں. تو آپ یہ دیکھیں ڈسپائٹ کمپلینس لانچ بائی یو ایس اتھارٹیز کہ بھائی امریکی آقاؤں کی کمپلین کی شکایت کے باوجود نو ایکشن واز ٹیکن اگینسٹ ہم. اور پھر یہ دیکھیں کہ نیچے اپنی نفاست کہ جی بریگیڈیئر خٹک کی شبر کلی کی یہ تصویر جو ہے اسٹاف کالج کے میگزین، کیونکہ وہ میگزین ایک پبلک پراپرٹی ہے، اس کے اوپر بہت سارے لوگ اپنے گھروں میں رکھتے ہیں، تو وہاں پہ کہیں سے انہوں نے اٹھا لیا ہوگا تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ان کی فیملی کی تصویر نہیں ڈالی، ہم اتنے اچھے ہیں. لیکن اس شریف انسان کی جوانی میں ایک امریکی عورت ڈال کے اسقاط حمل ہم کرا دیتے ہیں. تو بندہ ان کو کیا کہے کیونکہ یہی بکتا ہے. وہ اس نے کہا نا کہ جی بد ہوں گے تو نام نہ ہوگا، بدنام ہوں گے تو نام نہ ہوگا، تو بد ہوں گے تو نام نہ ہوگا. تو بہرحال تو اینی ویز اس کے بعد بریگیڈ خٹک بیچارے کی یہاں پہ کافی ساری انہوں نے جو ہے نا وہ اوٹ پٹانگ جو بھی ان کے ذہن میں آتی ہے. لیکن جو کمال ہے، مجھے جو پسند ہے نا باتیں، وہ یہ ہے کہ ایک طرف یہ کہ اب ڈالر آرمی، لیکن امریکہ کی شکایت کے اوپر پاکستان نے اس بریگیڈیئر کے خلاف کچھ بھی نہیں کیا. دوسری طرف کہ یار ہم شریف لوگ ہیں، اس کی فیملی کی پکچر نہیں ڈال رہے، لیکن اوپر بڑے دھڑلے سے ہم کہہ رہے ہیں کہ امریکی عورت کے ساتھ اس کا تعلق تھا کپتانی میں، اس اسمگلر کا تعلق اسمگلر کا تعلق تھا. اور پھر نیچے دیکھیں ایٹ آئی ایس پی آر بریگیڈیئر خٹک اوورسیز اے ٹیم آف ینگ فیمیل انٹرنیز. اس سارے گروپ کا یہ کمال ہے کہ نوجوان خواتین یہ لازمی ڈالتے ہیں، چاہے سفید داڑھی ہے، کالی داڑھی ہے یا نہیں ہے. اس سارے گروپ کی ایک خوبی مجھے پسند ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ نوجوان خواتین جو ہے نا یہ اٹھ کے لچک کے لے کے ساتھ جو ہے نا یہ اس کا گردان الاپتے ہیں. تو اینی ویز آرمی آگاہی نیٹ ورک کا پارٹ ہیں یہ خواتین، اور انہوں نے کرافٹ کیا ہے اور ڈسیمینیٹ کیے ہیں نیریٹیوز کہ بیانیے بنائے ہیں کن کے خلاف جی؟ آزادی کے جنگجو اور اپوزیشن فیگرز کے جی جو مطلب جو کیا کہتے ہیں اس کو اپوزیشن سے، مطلب جن کا تعلق ہے مخالف پارٹی سے، جس میں اب دیکھیں نا یہاں پہ پھر فوجی شارٹ ماری ہے کہ رینک ساتھ لے کے تو یہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ بھئی جب آپ کے کورٹ مارشل ہو گئے ہیں، سب کچھ ہو گیا، آپ کے رینک چلے گئے ہیں، تو اس رینک سے آپ کو کیا اتنا پیار ہے جس کے خلاف آپ صبح شام دوپہر جو ہے ہذیان بکے پھرتے ہیں. تو دیکھیں ان چیزوں کو سمجھا کر